اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد. ایک دفعہ پھر یہ عظیم عبادت انجام دیجئے، پھر صلوات بھیجئے. ان مجالس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ کہ ہمیں اہل البیت علیہ السلام کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر یہ مجالس نہ ہوتی تو دنیا نے تو اہل البیت کے نام کو چھپانے کا سارا انتظام کیا ہوا تھا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان مجالس کے انعقاد کے ذریعے سے جہاں پر یاد حسین کو زندہ رکھا، جہاں غم حسین کو زندہ رکھا، جہاں واقعی کربلا کو زندہ رکھا، جہاں ہماری آنکھوں کو زندگی عطا کی حسین پر برسنے کے لیے، ہمارے دلوں کو نور عطا کیا حسین کی محبت کے ذریعے سے، وہیں پر یہ موقع عطا کیا کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے دین کو سمجھ سکیں اور دین کے محافظوں کو سمجھ سکیں. اس لیے ان مجالس کی بڑی اہمیت ہے. جب جمعے کی نماز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دیوبندی کی مسجد میں بریلوی نہ جائے، شیعوں کی مسجد میں وہ دونوں نہ آئیں، اہل حدیث کی مسجد میں یہ تینوں نہ جائیں، لیکن ذکر حسین کا اہتمام ایسا ہوا ہے کہ اب اس میں نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے. جس کے اندر حسین کی محبت ہے وہ مجبور ہے ذکر حسین سننے پر. اور جہاں ذکر حسین ہوگا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، مکہ سیدھا راستہ کربلا کربلا، مکہ سیدھا راستہ کربلا کربلا. اس لیے جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں پر قرآن بیان ضرور ہوگا. جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں پر رسول کی حدیث بیان ضرور ہوگی.
جہاں پر قرآن ذکر حسین ہوگا وہاں پر سنت و سیرت نبی کریم ضرور بیان ہوگی. جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں پر قرآن کی تفسیر ضرور بیان ہوگی. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہر شریک فرد کو، ہر صاحب فہم انسان کو، ہر اعضاء میں شریک ہونے والے مسلمان کو سن کر کمپیریٹیولی، مقابلتاً، موازنے کے طور پر مطالعے کا بھی موقع ملے گا، سوچنے کا بھی موقع ملے گا، درست اور غلط کو الگ الگ کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور درست رستے پر چلنے کا بھی موقع ملے گا. یہ برکت ہے حسین ابن علی کے ذکر شریف کی، یہ برکت ہے عزاداری سید الشہداء کی. اس لیے دعا دیجئے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے پاکیزہ خون سے آپ اور ہماری آبیاری کر کے ہمارے اندر محبت حسین کو زندہ کیا ہے. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. اسلام کی دو تعبیریں، اس پر جو ہے بات چیت چل رہی ہے. ایک وہ تعبیر جو انبیاء کی تھی، جو خود نبی کریم کی تھی، جس کو اہل البیت علیہ السلام نے آگے بڑھایا، اور ایک وہ تعبیر جو اس حقیقی تعبیر کے مقابلے میں کھڑی کر دی گئی اور اس کو حکومت اور اقتدار کے ذریعے سے رواج دیا گیا. دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب دونوں کو سمجھیں گے تو کہاں سے سمجھیں گے؟ یا قرآن سے یا حدیث سے. قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں کون سی حدیث قرآن کی موافقت میں ہے اور کون سی حدیث قرآن کی مخالفت میں ہے. اہل البیت نے جو ہمیں سکھایا، ہم بار بار جب اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اہل البیت کو معیار قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اہل البیت کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے. رسول اللہ نے اہل البیت کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے. اللہ نے اہل البیت کو خطا سے پاک قرار دے کر قابل تقلید نمونہ قرار دیا ہے. خطا سے پاک، اس لیے ہم اہل البیت کو اپنا معیار بناتے ہیں. لیکن صحابہ کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. اس لیے جن صحابہ نے اور جن محدثین نے، جن ناقلین حدیث نے خطا نہیں کی، ہم وہاں پر ان کے قدموں کی خاک چومتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. اور جنہوں نے خطا کی اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ جانے اور ان کا رب جانے. ہم پیروی ان کی کرتے ہیں جو بے خطا ہوں. ہم پیروی ان کی کرتے ہیں جن سے خطا کا امکان نہ ہو، جن کو ہم قرآن کی روشنی میں معصوم سمجھتے ہیں. لہذا جب دو تعبیریں سامنے آئیں گی تو پھر انسان کو ان دو تعبیروں کے درمیان موازنہ کرنا پڑے گا اور اس کے ما فی الضمیر کو سمجھنا پڑے گا، اس کے سابقے اور لاحقے کو سمجھنا پڑے گا، اس کے پس منظر کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیوں رسول کے مقابلے میں ایسی چیزیں تراشی گئیں جو رسول کے پیغام کی روح کو کچلنے کا باعث بنتی ہیں. سوچنا تو چاہیے نا. یہ سوچنا شیعہ کو بھی چاہیے، سنی کو بھی چاہیے، یہ اہل البیت کے ماننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ان کے جانثاروں کو اور ان کے محبین کو بھی سوچنا چاہیے، اور صحابہ کرام کو ماننے والوں اور جانثاروں کو بھی سوچنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن سوچنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے
ان کے قلوب سمن بکمن عمیون ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ادراک رکھتے ہیں، اور ایسے قلوب سے اللہ بیزار ہے۔ اس لیے اللہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے مکتب اہل البیت نے سوچنے کی دعوت دیا ہے، اس لیے مکتب اہل البیت نعرہ بلند کرتا ہے، دعوت عام دیتا ہے، آؤ پوچھو پوچھو پوچھو، جو پوچھو گے قرآن اور سنت سے جواب ملے گا۔ اس لیے سوال کرنے پر مکتب اہل البیت میں پابندی کوئی نہیں ہے، حتیٰ خدا کے بارے میں سوال کرو، حتیٰ خدا کی صفات کے بارے میں سوال کرو، حتیٰ خدا کی قدرت کے بارے میں سوال کرو، حتیٰ خدا کے علم کے بارے میں سوال کرو، خدا کے رسول کے بارے میں سوال کرو، تاریخ کے بارے میں سوال کرو، جو جو چاہو پوچھو، اس لیے کہ دین تمہیں علم کی دعوت دیتا ہے، جہالت سے روکتا ہے۔ اور جو لوگ سوال کرنے سے روکتے ہیں وہ گویا دین کے اس علم اور معرفت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہمارے اسلامی احادیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں، اہل سنت بھی استفادہ کرتے ہیں، یعنی ہم ان کتابوں کو دور نہیں رکھتے، ہم ان کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنی لائبریریز میں رکھتے ہیں، اپنے مدارس میں رکھتے ہیں، علمی اور تحقیقاتی مراکز میں رکھتے ہیں، جو درست ہے وہ قبول کرتے ہیں، جو غلط ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یعنی علم اور معرفت کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ جب ہم انہی کتابوں میں، انہی احادیث میں جو نبی سے منسوب ہوئی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے اگر کوئی ایرا غیرہ ایسی کوئی بات کرتا تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کتابوں میں اس طرح کی جو احادیث لائی گئی ہیں ان احادیث کو نسبت دیا گیا ہے رسول خدا سے۔ جب رسول خدا سے نسبت دی جائے گی تو پھر میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں تحقیق کروں آیا رسول کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مجھے تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے میں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ رستہ بھی خود رسول نے ہمیں سکھایا اور اہل البیت نے سکھایا کہ جب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ہماری کوئی حدیث تمہارے سامنے پیش کر دی جائے اور دیکھو کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو قرآن کو صحیح سمجھو، اس حدیث کو دیوار سے دے مارو۔ یہ ہمیں نبی نے سکھایا، یہ ہمیں نبی کی اولاد نے سکھایا، نبی کے پاک باز صحابہ نے سکھایا۔ اس لیے جب کبھی حدیث کی کوئی بات ہوگی، سنت کی کوئی بات ہوگی تو ہم تحقیق کی طرف جائیں گے اور اس کی گہرائیوں سے اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے آیا یہ نبی کی روح کی عکاسی کرنے والی حدیث ہے یا عقل کے خلاف ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کل کچھ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور ان میں پھر ان مثالوں کو دہراتا نہیں ہوں کہ اللہ کے جسمانیت کے قائل لوگوں نے اللہ کے حوالے سے رؤیت باری تعالیٰ کے عنوان سے احادیث کے باب باندھے اور اللہ کے لیے جسم بھی بنا دیا، اللہ کے لیے آنکھیں بھی بنا دی، اللہ کے لیے کان بھی بنا دیے، اللہ کے جسم کے مختلف اعضاء کی تشریح بھی شروع کر دی، یہاں تک کہ بعض حضرات نے باقاعدہ کتاب لکھی، باقاعدہ کتاب لکھی اللہ کی آنکھ کیسے ہم ثابت کرتے ہیں، اللہ کا سر کیسے ہم ثابت کرتے ہیں، باقاعدہ اس پر کتابیں ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب ہم اہل البیت کی طرف جاتے ہیں، اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت سب سے پہلے ہمیں خود قرآن سے بتاتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے لیکن آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، آپ سن چکے ہیں۔ آج میں ایک حدیث سناتا ہوں امیر المومنین کے حوالے سے،
امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ یا امیر المومنین کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہا یا امیر المومنین کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب میں فرمایا ویلک، وائے ہو تم پر، میں اس رب کی عبادت کیسے کروں جس کو نہ دیکھوں؟ توجہ ہے؟ ذرا توجہ دیجئے، حدیث کیا کہتی ہے؟ اہل البیت کی حدیث ہے، اصول کافی کی روایت ہے، میں اس رب کی عبادت کیسے کروں جس کو نہ دیکھوں؟ فرمایا اچھا آپ نے رب کو دیکھا ہے، رب کیسا ہے؟ چونکہ دیکھنے، سوال کرنے والا مادی ذہن کا عادی ہے، اس کی عقل کم ہے، اس لیے جب وہ یہ سوال کر رہا ہے تو اس انداز میں کر رہا ہے کہ گویا علی اپنی ان مادی آنکھوں سے اسی طرح سے رب کو دیکھ کر، جس طرح سے میں آسمان، زمین، پہاڑ اور درخت دیکھتا ہوں، اس طرح سے دیکھ کر اللہ کی عبادت علی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اس لیے فوراً کہا کہ یا علی آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ میں بخاری کافی کی روایت پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا کہ وَيْلَكَ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبًّا لَمْ أَرَهُ، وائے ہو تم پر، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں کسی خدا کو دیکھے بجھے بغیر اس کی عبادت کروں؟ جواب میں عرض کیا کہ پھر کیف رأیتہ، آپ نے اس اللہ کو کیسے دیکھا؟ میں یہ عبارت اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ جس طرح سے قرآن کی اپنی عبارت پڑھ کر سن کر ہم برکت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے نبی اور ائمہ کے کلام کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بھی آپ کے کانوں کو آشنا کرنا چاہ رہا ہوں حدیث کے ان الفاظ سے۔ فرمایا کہ وَيْلَكَ کیف رأیتہ، آپ نے کیسے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا، دوبارہ فرمایا وائے ہو تم پر، وَيْلَكَ، وائے ہو تم پر، افسوس ہے تم پر۔ فرمایا کہ لا تدرکہ العیون، اللہ وہ ہے جس کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ العیون فی مشاہدت الابصار، اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ بصر کافی نہیں ہے، یہ آنکھ کافی نہیں ہے، اس کے ادراک سے یہ آنکھ قاصر ہے، اس لیے کہ یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، اللہ کو یہ دل دیکھتے ہیں، یہ دل، اور دل بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنے ایمان کی حقیقت کی بنیاد پر۔ جتنا ایمان دل میں ہوگا خدا ہر چیز میں جلوگر نظر آئے گا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا خدا کے ادراک سے یہ دل اتنا ہی دور ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ دیگر، نعرہ سلوہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دل سے اللہ کے ادراک کا رستہ قرآن کا رستہ ہے، دل کے ذریعے سے، لیکن آنکھ سے اللہ کو دکھانے کا رستہ جاہلوں کا رستہ ہے جو قرآن سے لابلد ہیں۔ اس لیے دو تعبیریں ہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محدود چیز کے ذریعے سے لامحدود کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن قلب کو اللہ نے وہ صلاحیت بخشی ہے کہ اللہ کو اپنے اندر بھی محسوس کرے اور دوسروں کے اندر بھی محسوس کرے۔ دل وہ دولت ہے، اس لیے جس کا دل جتنا پاکیزہ ہوگا، جتنا پاکیزہ ہوگا، جس کا دل جتنا نورانی ہوگا، اس کے درک میں، اس کے فہم میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بہت بڑے عارف علی آغا قاضی، بہت بڑے عارف ہیں، ہمارے ہاں عارف کو صوفی کہا جاتا ہے، بہت بڑے ولی اللہ،
نجف اشرف میں امیر المومنین کی بارگاہ کے سامنے وادی السلام میں ان کا مقبرہ ہے، اور یقین جانیے جو اہل اللہ ہیں، دل والے لوگ ہیں، وہ جب امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بزرگوار اور ولی ہستی کی بارگاہ میں جا کر وہاں بھی ضرور دعا مانگتے ہیں۔ بہت پہنچی بھی ہستی، وہ توحید کا درس دے رہے تھے اپنے کمرے میں۔ کمرے کے پیچھے پرانے زمانوں میں چمنی ہوتی تھی، نیچے سرد علاقوں میں نیچے آگ لگاتے تھے اور دھواں اوپر اٹھتا تھا، اور اوپر سے باہر چھت سے باہر نکل جاتا تھا، کمرے کے اندر صرف حرارت پہنچتی تھی، دھواں نہیں پہنچتا تھا۔ پرانے زمانے کے گھروں میں یہ سسٹم تھا۔ آج کل جو ہے سیمنٹڈ گھر ہیں تو اس لیے ان گھروں میں اس طرح کا سسٹم خصوصاً سرد علاقوں میں نہیں ہے، یا گیس کی وجہ سے، تیل کے استعمال کی وجہ سے اس طرح کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اس چمنی کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھے درس دے رہے تھے۔ اچانک ایک آواز اٹھی، دھواں اسی چمنی کے اندر سے کمرے میں بھر گیا اور شور اٹھا، گویا اوپر جو چمنی کی دیوار تھی وہ ٹوٹی تھی، کچھ پتھر اور مٹی نیچے گری تھی جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کی وجہ سے مٹی باہر آئی، دھواں باہر آیا، سارے لوگ پریشان ہوئے۔ توحید کا درس ہو رہا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، توحید کا درس۔ تو جتنے لوگ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہ دروازے کی طرف بھاگے، ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے، باہر نکلے۔ 2-4 لمحے گزرے، دیکھا اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، واپس آئے تو کیا دیکھا؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی اسی طرح سے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ واپس آئے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر، کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ آفرین ہو توحید کے درس کے شاگردوں پر جن کو اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے پوری دنیا مل کر تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ توحید ہے۔ کون سی توحید؟ جو توحید آپ کو اہل البیت نے سکھائی ہے۔ اس توحید کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ساتھ آپ کے دل سے ہے۔ دل جتنا زیادہ بصیرت رکھتا ہے، جتنا زیادہ پاکیزہ ہے، اس دل سے ان توحید کے مظاہر کو آپ بہتر طور پر درک کر سکتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں خدا امہ کی، صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ابو بصیر ہے۔ ابو بصیر، بصیر کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے کو، جو بہت زیادہ دیکھ سکتا ہو، نگاہیں جس کی بہت تیز ہوں، اس کو بصیر کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں ابو وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر مبالغتاً کہا جائے کہ یہ جتنا دیکھ سکتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا ابو بصیر۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، اور نام کیا تھا؟ ابو بصیر۔ ایک دن محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، باقی جتنے لوگ محفل میں تھے انہوں نے سمجھا کہ ان کو کوئی حاجت ہے اس لیے اٹھے ہیں۔ سب نے پوچھنا شروع کیا کہ ابا بصیر کوئی حاجت ہے، کہیں جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، ہم مدد کریں؟ خاموش رہیں، اسی طرح سے خاموش کھڑے رہے۔ کچھ دیر گزری، دروازہ کھلا، صادق آل محمد داخل ہوئے۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے باقی سارے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب بیٹھ گئے تو پھر تعجب سے پوچھا کہ یا ابا بصیر، ہماری تو آنکھیں تھیں لیکن ہمیں نہیں پتا چلا، آپ کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے باوجود آپ نے سمجھ لیا کہ امام آ رہے ہیں اور آپ جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو اور میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں۔
جو ان آنکھوں کا اسیر ہوتا ہے وہ دیوار دیکھ سکتا ہے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس کے دل کی آنکھ بصارت پاتی ہے اور وہ بصیر بنتا ہے، اس کے سامنے پھر کائنات کے اسرار و رموز ختم ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم جن ائمہ علیہم السلام کو مانتے ہیں وہ ہستیاں ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے پردے نہیں ہیں۔ سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ کل جب مجلس ختم ہوئی میں نکلنے لگا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ جو گفتگو کی ہے اس میں ہم قرآن کی ان آیات کا کیا کریں جن میں اللہ کے لیے جسم کا تصور ملتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر دوسرے ہاتھ پر بھاری ہے، فوق کل ایدیہم، ہر ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھاری ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب ایسی کوئی مشکل آئے تو آپ کے سامنے اس مشکل کو کھولنے کے لیے مشکل کشا آتے ہیں، چونکہ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں پر عقل کے دریچوں کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل کے دریچے وہی کھول سکتا ہے جو خود عقل کل ہو، ہر ایک نہیں کھول سکتا۔ لہذا آپ کو یہاں پر ائمہ اہل البیت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن تقریباً 6,500 آیات کا مجموعہ ہے، 6,500 آیات۔ قرآن ضرور پڑھیے، صرف لفظ نہ پڑھیے بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ کوشش کیجئے جتنا آپ میں طاقت ہے اتنا آپ قرآن کو سمجھیں۔ قرآن اور اہل البیت ساتھ ہیں، قرآن کو دوسروں کے حوالے نہ کیجئے، قرآن کے اصل وارث آپ خود ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ جس نے علی کو پکڑا وہ قرآن کو پکڑے گا، اس کی مجبوری ہے، قرآن اس کا سرمایہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات کا طبقہ ہے جس کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، بالکل واضح اور کلیئر کٹ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ محکمات میں سے ہے جن میں کسی دوسرے معنی کا شائبہ پایا نہیں جاتا۔ یہ ایک قسم ہے، میں مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دوسری وہ آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ متشابہات وہ آیات ہیں جن میں ایک سے زیادہ معانی کی گنجائش ہے، ایک سے زیادہ معانی کی گنجائش ہے۔ جب ایک سے زیادہ معانی کی گنجائش ہو تو پھر ہم کس معنی کا انتخاب کریں؟ ہم جس بھی معنی کا انتخاب کریں گمراہی کے چانسز ہیں یا نہیں؟ جب ایک لفظ 3 معانی میں، 4 معانی میں، 5 معانی میں بیان ہو رہا ہو تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا نا کہ میں اس میں سے کس معنی کا انتخاب کروں۔ مثلاً انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جب میں قرآن میں پڑھوں گا تو یہاں پر میں سوچوں گا یہ ولیکم اللہ سے مراد کیا ہے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی حاکم کو بھی کہتے ہیں، ولی ساتھی کو بھی کہتے ہیں، ولی غلام کو بھی کہتے ہیں، ولی مولا کو بھی کہتے ہیں۔ اب میں کہاں جاؤں؟ یہیں سے وہ لوگ غلط استفادہ کرتے ہیں جو اہل البیت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کی تشریح اہل البیت کریں گے،
کوئی اور نہیں، اس لیے کہ قرآن اور وہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ قرآن اور اہل البیت ایک حقیقت کے دو چہرے ہیں، نہ وہ اس سے جدا نہ یہ اس سے جدا۔ لہذا جب آپ نے قرآن کو سمجھنا ہو تو آپ نے اہل البیت کی طرف رجوع کرنا ہے، جب آپ نے اہل البیت کو سمجھنا ہو تو آپ نے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور قرآن اور اہل البیت کو جو بھی مضبوطی سے تھامے گا وہ صحابی ہو یا تابعی ہو ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ لہذا جب ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو جب متشابہ آیات سامنے آئیں جہاں پر ایک سے زیادہ معانی کا امکان ہو، جیسے یہی آیت ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کی دوسری آیات کو ہم پڑھیں۔ خود قرآن نے اپنی تفسیر بیان کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے۔ جب اس کی طرح کوئی شے نہیں ہے تو پھر ہاتھ شے ہے، اللہ کا ہاتھ ہو نہیں سکتا۔ ہاتھ جسم ہے، اللہ کی مشابہت ہو نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ ولا یحیطون بعلمہ، اللہ کا احاطہ کوئی علم نہیں کر سکتا۔ ہاتھ کا احاطہ تو آپ کا علم کرتا ہے۔ جب قرآن ان محکم آیات کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم اس کا احاطہ کر سکے، اللہ کے ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر گرفت کر سکیں، اللہ آپ کی گرفت اور آپ کے احاطے سے بالاتر ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم تو اس سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے۔ جب یہ ہاتھ نہیں ہے تو پھر کون سا ہاتھ ہے؟ کون سا ہاتھ ہے؟ پھر سوچئے، غور کیجئے، پھر کون سا ہاتھ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ید اللہ سے مراد اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت تمام طاقتوں پر حاوی ہے، اور اللہ کی طاقت تمام طاقتوں پر، اللہ کی قدرت تمام قدرتوں پر حاوی قدرت ہے۔ یعنی یہاں پر اہل البیت نے ہمیں تعویل کر کے بتایا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے۔ اب ایک اور آیت سنیے، ذرا سروات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں پر اندھا ہے وہ وہاں پر بھی اندھا اٹھے گا اور گمراہ اٹھے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، جس کو یہاں پر آنکھ نہیں ملی وہ اس دنیا میں بھی آنکھ کے بغیر اٹھے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ تو ظلم عظیم ہے۔ اس کو آنکھ سے محروم کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ تو جو یہاں پر اندھا ہے وہ وہاں پر بھی اندھا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعویل کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ اس اندھے سے مراد کیا ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہاں پر آنکھ کے ہونے کے باوجود نہیں دیکھتا، جو شخص یہاں پر آنکھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھ پاتا، میں قرآن ہی کی ایک اور آیت سے استدلال کرتا ہوں، لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے دل ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے کان دیے ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو حیوانات اور جانوروں کی طرح سے ہیں. بل ہم اضل، نہیں حیوانات نہیں، ان سے بھی بدتر ہیں. کون لوگ ہیں؟ جن کے دل ہیں، جن کے کان ہیں، جن کی آنکھیں ہیں، لیکن دل کا جو کام ہے وہ اس سے نہیں لے رہے، آنکھ کا جو کام ہے وہ اس سے نہیں لے رہے، زبان کا جو کام ہے وہ اس سے نہیں لے رہے، کان کا جو کام ہے وہ اس سے نہیں لے رہے، بلکہ غلط استعمال کر رہے ہیں. جب اللہ کی آیتیں واضح ہو کر آئیں اور میں اپنے دل اور عقل کو استعمال کر کے اس سے اللہ کی مراد کو سمجھنے سے انکار کر دوں تو پھر آنکھ کے ہونے کے باوجود میں اندھا ہوں. آنکھ کے ہونے کے باوجود. آیت اللہ باقر حکیم نجف کے بڑے علماء میں سے آیت اللہ مرحوم آیت اللہ حکیم کے بیٹے، اگر آپ کو یاد ہو جب عراق کے حالات خراب ہوئے تو وہ واپس جب تشریف لے گئے نجف میں، جمعے کی نماز امیر المومنین کے حرم میں پڑھا کر جب وہ باہر نکلے تو ایک کار بم دھماکے میں ان کو شہید کر دیا گیا اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ شہید ہو گئے. شہید آیت اللہ باقر حکیم. آیت اللہ باقر حکیم چلے گئے حج پہ. حج پہ جا کر وہاں پر حج کے دوران اس زمانے میں سعودی سب سے بڑا مفتی جو ہے بن باز تھا. بن باز کا نام آپ نے سنا ہوگا یقیناً، بہت بڑا مفتی، لیکن آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا. گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ بدعتی لوگ ہیں. کہا کیسے بدعتی لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ لوگ اللہ کو دیکھنے کے منکر ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کہا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا انہی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو کہا اچھا پھر آپ تو نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ تو یہاں پر بھی اندھے ہیں، وہاں پر بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. جب آپ قرآنی آیات کی تعویل نہیں کریں گے جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ معانی کا امکان ہے تو پھر اس طرح سے پھنسیں گے. اگر ایک شخص یہاں پر اندھا ہے تو وہاں پر بھی اندھا ہی اٹھے گا تو وہ خدا کو دیکھے گا کیسے؟ چپ ہوئے، کافی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کہا کہ آپ کی بات میں وزن ہے. وہ وزن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ سرچشمے اہل البیت سے متصل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بصیرت کی نگاہیں آپ کی کھول دیتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آپ اسی طرح سے ذرا آگے بڑھئے، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دیکھیے جب اسلام کا فہم سطحی ہو تو نتیجتاً لوگ جاہل رہتے ہیں اور اس جہالت کے نتیجے میں اسلام سمجھ کر جہالت پر عمل کرتے ہیں. نتیجتاً خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتے ہیں. دین نے یعنی اہل البیت علیہ السلام کے مکتب نے آپ کو جہالت سے نکالنے کی دعوت دی ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مکتب اہل البیت کا کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو دوسروں کو کافر قرار دے. کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی آپ نے کوئی فتویٰ سنا؟ جن ممالک میں تشیع کی اکثریت ہے وہاں پر تشیع کے علماء، فقہاء اور مجتہدین نے دوسروں کے بارے میں کبھی بھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہا جس سے ان کی توہین ہو. کبھی بھی نہیں کہا. اگر کوئی کہا ہو تو کوئی بھی مائی کا لال لا کر دکھا دے. نہ مشرک قرار دیتے ہیں، نہ کافر قرار دیتے ہیں، نہ ایسے فتوے صادر کرتے ہیں جس سے دوسروں کی توہین لازم آئے.
اس لیے کہ مکتب اہل البیت کے یہ فقہا خود اہل البیت علیہ السلام کے علم کے چشمے سے سیراب ہوتے ہیں. جب اس چشمے سے سیراب ہوتے ہیں تو روش بھی وہی رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جب سعودیہ سے کوئی اٹھتا ہے تو دوسروں کے بارے میں فوراً کہتا ہے یہ فلان بدعتی، فلان مشرک، فلان گمراہ. ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ اب تک حج کے بعد آنے والی کتابوں میں مسلسل اپنے علاوہ باقی تمام مسلمانوں کو کافر، زندیق، بدعتی، گمراہ، فاسق اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، اور وہ لٹریچر پاکستان کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اگر گزشتہ 50 سالوں کا پاکستان کے اندر آپ جائزہ لیں، گزشتہ 50 سالوں کا صرف، ان 50 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے فنڈز سے نشأت پانے والے اور وجود پانے والے اداروں اور تنظیموں نے اس ملک کو کفر اور شرک کے فتووں سے بھر کر اس 22 کروڑ عوام کے ملک کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچایا جہاں پر اب پاکستان سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک بن چکا ہے. یہ ہے یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی فتوے. فتوے کی وجہ کیا ہے؟ یا ڈالر یا جہالت. دو ہی چیزیں ہیں، یا ڈالر یا جہالت، یا دونوں ساتھ مل کر. بعض اوقات ڈالر آتا ہے، جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرتا ہے. اس لیے آپ مسلسل دیکھتے ہیں فلان کافر، ربیع الاول کا جلوس نہ نکالو اس لیے کہ یہ بدعت ہے اور کفر ہے اور یہ شرک ہے. نبی کے روزے کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرو اس لیے کہ یہ شرک ہے. بزرگوں کے مزارات میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرو اس لیے کہ یہ شرک ہے اور ایسی جگہ شرک کا مرکز ہے. بزرگوں کے تبرکات کو استعمال نہ کرو اس لیے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے. مسلسل اس طرح کی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں. اب تو ایک بڑا مزے کا سین ہے، اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں اس بات کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. جلوسوں کے بارے میں بھی بدعت اور کفر کے فتوے لگتے رہے یا نہیں؟ چاہے وہ ربیع الاول کے جلوس ہو، چاہے وہ محرم اور عاشور کے جلوس ہو، فتوے لگتے رہے یا نہیں؟ اور مخالفتیں ہوتی رہیں یا نہیں؟ آج بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے ادھر قریب میں کہیں پر دھرنا تھا اور وہاں پر یہ مطالبہ تھا کہ محرم کی اس عزاداری کو اور جلوسوں کو روکو. کیوں؟ یہ بدعت ہے. یہ جو بدعت کہہ کر اسلام کے شعائر کو روکنے کا سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ اموی دور سے مسلسل چلا آ رہا ہے. لیکن جس نے بھی شعائر نبوی اور شعائر اہل البیت کو روکنے کی کوشش کی وہ اپنی زندگی میں نامراد اور ناکام تو رہا، لیکن محمد و آل محمد کے شاعر ہمیشہ زندہ بھی رہے اور آگے بڑھتے بھی رہے. ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے آج بھی یہ فتوے آپ کی گلی گلی میں بٹتے ہیں اور ہر محراب اور منبر سے بٹتے ہیں کہ قبر بنانا منع ہے اور یہ شرک ہے، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شرک ہے، کسی مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھنا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر چیز میں شرک کا فوراً فتویٰ اور کفر کا فوراً فتویٰ. میں نام لیے بغیر عرض کروں گا، پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر، ان کی بیگم کا انتقال ہوا. جب ان کی بیگم کا انتقال ہوا تو ان کے داماد نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. میں نے کہا میں آتا ہوں دعا کے لیے اور فاتح کے لیے. میں جب وقت مقررہ پر پہنچنے لگا تو پیچھے سے فون آیا، کہنے لگے کہ آپ آئیں ضرور، چونکہ وہ اس مسلک کے تھے جہاں پر اس طرح کی چیزیں عام ہیں. کہنے لگے آئیں ضرور لیکن آ کر فاتحہ نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ وہ ہمارے ہاں حرام ہے اور بدعت ہے.
اچھا میں نے کہا پھر میں کروں کیا؟ آؤں تو بیٹھوں تو کہوں کیا اور کروں کیا جو آپ کی نگاہ میں بدعت نہ ہو؟ کہا آپ صرف اتنا کہیے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ آپ کی بیگم اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ جب آپ بظاہر نبی سے منسوب لیکن امویوں کی روایات پر عمل کریں گے تو نبی کے رستے سے اتنا دور چلے جائیں گے کہ ان تمام فیوزات سے جو نبی اور آل نبی سے آپ کو مل سکتے تھے خود کو بھی محروم کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی محروم کر دیں گے۔ یہ ان فیوزات سے محرومی ہے، محرومی۔ لہذا مجالس کی مخالفت، عزاداری کی مخالفت، جلوسوں کی مخالفت، میلاد کی مخالفت، شہادت کی مخالفت، اور پھر حملے 40 سال ہم نے یہ بھگتا ہے، 40 سال، اور مسلسل بھگتتے چلے آئے ہیں ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک۔ اس پر آپ سب کو اندازہ ہے کہ کس کس مرحلے سے ہم لوگ گزرے۔ اب کل پرسوں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ کیا؟ اور کس کی طرف سے شروع ہوا؟ انہی کی طرف سے جو میلاد پر پابندیاں لگواتے تھے، انہی کی طرف سے جو شہادت اور وفات کی جلسوں اور جلوسوں پر پابندیاں لگواتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ 22 رجب کو فلان صحابی رسول کی وفات کا دن ہے، اس لیے عام تعطیل کا اعلان کرو تاکہ ہم چھٹی کر سکیں اور ایثار ثواب کر سکیں۔ بھئی اگر شہادت حسین منع ہے تو صحابی کی شہادت یا وفات کیسے منع نہیں ہوئی؟ لیکن یہ شروع ہو گیا، کیوں؟ مقابلے میں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یکم محرم کو فلان صحابی کی وفات کا دن ہے، اس لیے تعطیل بھی ہو اور بڑے بڑے جلسے بھی کیے جائیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس صحابی کی وفات مناتے ہیں، کس کی نہیں مناتے، جس کو آپ مانتے ہیں منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اہل البیت کے مقابلے میں آ کر منائیں گے تو آپ ناصبی کہلائیں گے، اور ناصبی کا پورا نسب خراب ہوتا ہے۔ اہل البیت کے مقابلے میں آ کر نہ منائیں۔ میں جامعہ بنوریہ پاکستان کی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، معتبر درسگاہ ہے، میں نے ان کا فتویٰ پڑھا، مجھے حیرت ہوئی۔ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا ہم خلفائے راشدین کے ایام منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے؟ جواب کیا تھا؟ یہ بدعت ہے اور بدعت کی دین میں گنجائش نہیں ہے، لیکن مخالف فرقے کو سیاسی طور پر شکست دینے کے لیے اگر یہ کیا جائے تو پھر جائز بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ جس مذہب اور دین کا نیچر یہ بن جائے کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو اللہ کے حکم کی جگہ رکھ کر، رسول کی سیرت کی جگہ رکھ کر رسول اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیں اور ان کو دین قرار دیں، ایسا دین نہیں ہے، فساد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین قائم کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرو، ایک دوسرے کی توہین سے اجتناب کرو، ایک دوسرے کے مقدسات پر حملے نہ کرو، بلکہ اپنا دین بیان کرو اور دوسرے کے دین کو سنو، جو درست ہے اس کو پکڑ لو، جو غلط لگے اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ ہم اس لیے جرأت سے ہی بات کرتے ہیں، جرأت سے۔ آج جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ یکم محرم کے والے سے ہو، چاہے وہ 18 ذی الحج کے والے ہو، اب تو 18 ذی الحج کو بھی منحرف کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اسی آئیڈیالوجی کے تحت خلیفہ ثالث کی وفات کا یا قتل کا دن تمام مورخین کے بقول 13 ذی الحج ہے، 13 ذی الحج، لیکن اب 18 ذی الحج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ 18 ذی الحج کے جشن کو روکا جا سکے۔ ابھی ان دنوں کہیں مختلف جگہوں میں 18 ذی الحج میں عید کی مبارکباد دینے والوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور FIR کاٹی گئی۔ ان دنوں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم کو ابھی چند دن پہلے کہتے سنا کہ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ 18 ذی الحج کو کوئی عید ہوتی ہے، شیعوں نے ہمارے مقدسات کے مقابلے میں یہ کیا ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ جس شخص کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ جس کو حجت الوداع کا پتہ ہے، نہ جس کو نبی کریم کے خطبہ حجت الوداع کا پتہ ہے، نہ جس کو 18 ذی الحج کے اس عظیم غدیر خم کے اجتماع کا پتہ ہے، نہ جس کو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا پتہ ہے، اس سے اگر یہ بات صادر ہو تو مان لو کہ جس کے پیشوا اتنے جھوٹے اور گمراہ ہوں گے اس کے عوام کی کیا صورتحال ہوگی۔ ایک پڑھا لکھا مسلمان کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ ایک پڑھا لکھا مسلمان جس نے قرآن کو پڑھا ہو، جس نے حدیث کو پڑھا ہو، چونکہ حدیث غدیر اور عید غدیر اور غدیر کا اہتمام اور 18 ذی الحج کا واقعہ اور خم غدیر کے اس پورے پروسس کے حوالے سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اس کے گواہ اور پھر 120 سے زیادہ طریقوں سے وہ روایت سنی نے بھی نقل کی ہے، شیعوں نے بھی نقل کی ہے، لیکن جب بغض آئے تو پھر قرآن کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو محرم کی مجالس ہیں، ان مجالس کی قدر کیجئے، یہ آپ کو نور عطا کرتے ہیں۔ یہ مجالس آپ کی عقلوں کو کھولتی ہیں، چاہے سامنے بیٹھا ہوا اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا شیعہ ہو، حسین شیعوں کا نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، اللہ تمام کائنات کا ہے۔ حسین کا فیض بھی تمام کائنات کے لیے ہے۔ حسین کے در پہ ہندو بھی آئے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ اس لیے حسین کو کسی مسلک میں محدود نہ کریں، حسین کی مجلس کو کسی فرقے میں محدود نہ کریں۔ حسین سب کا ہے کیونکہ حسین رب کا ہے۔ جو رب کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بارگاہ میں جس کو بارگاہ حسین کہتے ہیں، اگر بدترین انسان آ جائے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ لے اور 2 قطرے آنسو کے بہا لے تو اس بارگاہ سے جب لوٹتا ہے تو ہدایت یافتہ ہو کر لوٹتا ہے۔ یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے، یہودیوں کو بھی حسین کے دروازے سے ہدایت ملتی ہے، عیسائیوں کو بھی حسین کے دروازے سے ہدایت ملتی ہے، گناہگاروں کو بھی حسین کے دروازے سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ کے سامنے زندہ مثال خود کربلا ہے۔ خود کربلا جب قافلہ حسینی عراق کی طرف آ رہا تھا تو سب سے پہلے اس قافلے کا رستہ کس نے روکا ہے؟ حر ابن یزید ریاحی نے، سب سے پہلے۔ اور جب حر نے قافلہ حسین کو روکا، عجیب ہے داستان کہ حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی اور اس کے بعد کہا کہ اب میں یہاں سے آپ کو آگے جانے نہیں دیتا جب تک مجھے ابن زیاد کا حکم نہیں ملتا۔ یہاں پر حسین ابن علی غضبناک ہوئے، کہا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، تم نے حسین کو روکنے کی جرات کی۔ حر نے جیسے ہی یہ سنا نا، حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا حسین، آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے، کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، میں کیسے آپ کو جواب دے سکتا ہوں؟ یہ پہلا موقع تھا جس کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو انتہائی تکلیف ہوئی، انتہائی درد ہوا کہ حسین کے قافلے کا رستہ
روک دیا گیا ہے۔ لیکن صبح عاشور یا شب عاشور یہی حر پریشان ہے، مضطرب ہے، بڑا ہی بے چین ہے، بار بار باہر نکلتا ہے، بار بار اندر جاتا ہے خیمے میں، ہاتھ ملتا ہے، دیکھ رہا ہے ایک طرف حسین ہے اور جنت ہے اور دوسری طرف ابن زیاد ہے اور جہنم ہے، کس رستے کا انتخاب کرے؟ آخر کار سوچ کر جاتا ہے عمر سعد کے پاس، پوچھتا ہے کہ عمر سعد کیا ارادے ہیں؟ کہتا ہے کہ ہمارا ارادہ جنگ کا ہے۔ کہا فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ جنگ؟ فاطمہ کے بیٹے سے لڑو گے؟ کہا ہاں ہم لڑیں گے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ کہا کہ فاطمہ کے بیٹے کو اس پوری زمین میں کہیں اور جانے نہیں دو گے؟ کہا نہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ کہا تم پانی بند کر چکے ہو؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا یہ ساری مخلوقات اس فرات کے پانی سے فیضیاب ہو رہی ہیں اور فاطمہ کے بچوں پر تم نے پانی بند کر دیا؟ ہاں اس لیے کہ امیر کا حکم ہے۔ یہ سنا، باہر آ گئے۔ جب باہر آئے ان کے چہرے کو دیکھا تو اس چہرے کو دیکھ کر ان کے بھائی ان کے پاس آ گئے۔ تاریخ میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 3 بیٹے تھے یا 4 بیٹے، وہ ساتھ میں آ گئے۔ کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کس رستے کا انتخاب کرنا ہے، ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت۔ پھر کہا جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو حسین کا رستہ روکنے نکل رہا تھا، لیکن میرے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی، حر تمہیں یہ سفر مبارک ہو۔ کہتا میں سوچتا رہا کہ حسین سے لڑنے کا سفر کیسے مبارک ہو سکتا ہے، لیکن آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں لڑنے نہیں نکلا تھا، حسین سے بیعت کرنے نکلا تھا۔ لہذا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں لیکن میں مجرم ہوں، میں نے حسین کو تنگ کیا ہے اور میں نے حسین کی بہن کو تنگ کیا۔ یہ کہا تو اپنے بچوں سے کہا، بھائی سے کہا ایک کام کرو، ہمارے ہاں دستور ہے جب کسی مجرم کو حاکم کے پاس لایا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جاتے ہیں، میرے ہاتھ پسے گردن باندھ دو، میں ایک مجرم کی طرح سے حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ باندھ دیے گئے اور پھر سر جھکائے، آہستہ آہستہ حسین کی بارگاہ میں آئے۔ لیکن یہ کرم کا دروازہ ہے، فیض کا دروازہ ہے۔ حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، سینے سے لگایا اور اس کے بعد کہا حر تمہیں مبارک ہو، تمہاری ماں نے سچ مچ تمہارا نام حر رکھا تھا۔ یہ ہے آزادی، اور حسین کی بارگاہ سے یہ آزادی ملتی ہے۔ حر حسین سے آ ملے، لیکن جب خیمے میں حضرت زینب تک یہ خبر پہنچی تو زینب کی طرف سے آواز آئی، حر کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور مبارکباد دو۔ یہ حر جب اپنے بچوں کی شہادت کے بعد، بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے پہلے شہید ہوئے، بعض روایات کہتی ہیں کہ نہیں، حر نے کہا کہ میں مجرم ہوں اس لیے سب سے پہلے میں اپنی جان دوں گا۔ آئے جب میدان میں گھوڑے سے اترے نہ نیچے، اور جب زخمی ہو کر نیچے اترے اور گردن پر چھریاں لگی ہوئی تھیں، جسم چور تھا، تو حسین جب اس حر کے لاش کے قریب آئے، سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو حر نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی حسین کا چہرہ دیکھا کہا شکریہ مولا، مجھے آپ نے بچا لیا، مجھے آپ نے بچا لیا۔ عزیزان گرامی، حر بنیے اور حر کے رستے کو اپنائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألک اللہم وندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ باراللہ ہم سب کو حر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔